حدیث کو کور کیا یہ بول کے کہ حدیث بہت لمبی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اوپر والا پارٹ اگر کور کریں گے تو 313 لوگ بیعت کریں تو یہ پھنس جائیں گے، نیچے کی آدھی پڑی۔ دیکھیں آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میری آپ یہ نصیحت یاد رکھیے گا کہ ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر آپ کا پیٹرن غلط ہے مہدی کو پہچاننے کا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انسان ہے یار۔ میں نے وہ ویڈیو پہلے تو میں نے دیکھی اور میں بہت ہنسا، اور میں نے ثاقب بھائی کو ویڈیو بھیجی، میں نے کہا تم قاری بابر حفیظ صاحب کے کام چیک کرو یار، اپنی ویڈیو میں پھنس گیا یہ۔ حضرت آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، دیکھیں میں آپ کے اوپر نہ الزام لگا رہا ہوں نہ تہمت لگا رہا ہوں، لیکن آپ کی اصلاح کی نیت سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیلیوں کی تباہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ آدھی بات بتاتے تھے آدھی چھپا دیتے تھے۔ دوسری بات آپ نے اس ویڈیو میں کہی کہ خلیفۃ اللہ المہدی کو پتا ہوگا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، تو ہم ویسے تو ہم ان کو بتائیں گے نہیں ابھی کہ قاسم بھائی نے وہ کہاں چھپایا ہوا ہے، وہ ابھی نہیں بتانا ہم نے نا، کہ وہ گھر کے پیچھے جو پلاٹ ہے اس میں زمین کے اندر کہاں۔ مذاق کے علاوہ میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس سیاست سے کام لیا یہ ویڈیو بنانے میں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ مت دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں قاری بابر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید وجاہت علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں یہاں ایک ریئیکشن ویڈیو کے لیے جو قاری بابر صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قاری بابر صاحب نے اس میں کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے میرے ناظرین خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یعنی کہ مہدی بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں، خصوصاً ان کے لیے میرے سوال و جوابات بھی ہیں، کوشچن بھی ہے میرا، اور عموماً تمام سبسکرائبر کے لیے یعنی کہ معلومات کے لیے، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کیا ہے جو مہدی بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے وہ بتائیں تابوت سکینہ کیا ہے، اور اب یہ کس کے پاس ہے؟ جو صحیح حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے ان کو یعنی کہ تابوت سکینہ کا علم ہوگا اور ان کے پاس ہوگی وہ امانتیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے دینا ویڈیو کے ذریعے۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور تابوت سکینہ کن کے پاس ہے اس وقت؟ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ ہے کیا، تو اس کے بعد دیکھ لیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جواب جو میں قاری بابر حفیظ صاحب کو دوں گا، جو یہ ہمیں دیتے ہیں ہمارے ہر سوال پہ کہ ہم آپ کو جواب کیوں دیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہم آپ کو جواب کیوں دیں، لیکن چلے خیر ایک تو خیر دے دیں، آپ کی اجازت ہے؟ چلے وجاہت بھائی کی ریکویسٹ پہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کتاب الفتن کی روایت میں جو ملتا ہے وہ بتا دیں وجاہت بھائی، اس کے بعد دیکھیے کتاب الفتن کی روایت میں ملتا ہے، اس میں یہ ایک بات آتی ہے کہ خلیفۃ اللہ المہدی جو ہے وہ انطاکیہ کی غار سے تابوت سکینہ کو نکالیں گے، برآمد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ اگر اس پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ دکھاؤ، دیکھیں خلیفۃ اللہ المہدی کے لیے بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں بتائی گئی ہیں نا، وہ ابھی مستقبل قریب میں ہونے والی ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم اس ٹائم نہیں دکھائی جا سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں مکہ میں سے مدفون خزانہ نکال کے لوگوں میں بانٹیں گے تو ہمیں وہ خزانہ دکھاؤ ابھی، اور یا آپ یہ کہہ دیں گے کہ جو مہدی والے جو بنو کلب کو جو شکست دیں گے ان کی جو مال غنیمت جو تقسیم کریں گے وہ مال غنیمت کا مال ہمیں دکھاؤ۔ تو بھائی بات یہ کہ جب یہ ایونٹ ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ چیزیں اپنے وقت پر سامنے آئیں گی نا، تو آپ کا ابھی اس ٹائم جو اس بات کا تقاضا کرنا ہے نا وہ بلا جواز نہیں، لیکن یہ اپنی بات پہ ان کے اپنے ہی سوال میں ایک جواب چھپا ہوا ہے۔ جی پوچھا کیا؟ کیا دیکھیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، 40 سال کی عمر میں بیعت ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر انہوں نے کیا بولا مہدی کو پتا ہو تابوت سکینہ کہاں ہے۔ مہدی کو کیسے پتا ہو تابوت سکینہ کا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے سوال کا جواب دیں، کیونکہ آپ لوگ ہماری ہر بات کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اول تو آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، انشاءاللہ جس پیٹرن پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں امام مہدی کو، معذرت کے ساتھ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی، لیکن آپ جس پیٹرن پہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے جو اللہ کی رحمت سے ہم نے پوچھا۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ بھی کروں گا، اور بیچ میں انہوں نے ایک سیاست سے کام لیا تھا، وہ ویڈیو میری اسی دن جس دن انہوں نے ڈالی تھی نا، مجھے تقریباً مہینہ ہو گیا، اسی دن میری نظر سے گزری تھی وہ ویڈیو، اس پہ بھی ایک ریئیکشن ویڈیو ڈالیں گے۔ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، حدیث کا نمبر غالباً نہیں بتایا تھا، لیکن وہ جو الفاظ تھے حدیث میں وہ 4286 ابو داؤد والے تھے، اور انہوں نے ایک سیاست سے کام لیا، اور میں بہت ہنسا تھا وجاہت بھائی اس پہ، اور میں نے وہ ثاقب بھائی ہمارے ہوتے ہیں بھائی ان کو میں نے بھیجی تھی، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے، انہوں نے بھی قاری بابر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جواب دیں، لیکن ان کی طرف جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں کبھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو پہلے تو میں نے دیکھی اور میں بہت ہنسا، اور میں نے ثاقب بھائی کو ویڈیو بھیجی، میں نے کہا تم قاری بابر حفیظ صاحب کے کام چیک کرو یار۔ انہوں نے کیا کیا، اس حدیث کو آدھا بیان کیا جہاں سے ابدال والا معاملہ ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو ہے ہاں وہ بھی ہے، تو اس میں ابھی بنائیں اسی میں بنائیں گے وہ۔ سنیں، انہوں نے آدھا حدیث کو کور کیا یہ بول کے کہ حدیث بہت لمبی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا
یہ اوپر والا پارٹ اگر کور کریں گے تو 313 لوگ بیعت کریں تو یہ پھنس جائیں گے. نیچے کی آدھی پڑھ. دیکھیں آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن میری آپ یہ نصیحت یاد رکھیے گا کہ ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر آپ کا پیٹرن غلط ہے مہدی کو پہچاننے کا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, انسان ہے یار, کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جو صحیح طریقہ ہے مہدی کو پہچاننے کا, جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا اپنی رحمت سے, اپنی فضل سے, وہ اللہ پاک ہمیں ابھی سکھا دے. اچھا, دوسری بات آپ نے اس ویڈیو میں کہی کہ خلیفۃ اللہ المہدی کو پتا ہوگا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے. تو ہم ویسے تو ہم ان کو بتائیں گے نہیں ابھی کہ قاسم بھائی نے وہ کہاں چھپایا ہوا ہے, وہ ابھی نہیں بتانا ہم نے کہ وہ گھر کے پیچھے جو پلاٹ ہے اس میں زمین کے اندر. مذاق کے علاوہ میں سیریس بات کر رہا ہوں, قاری بابا صاحب جو ہے ہمیں بہت دل سے نا بڑے عزیز ہیں, میرے تو بہت عزیز ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یار فات چھوڑ دو, میں کہتا ہوں یار یہ جو بندہ کوشش کر رہا ہے نا, مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کو حق دکھائے گا انشاءاللہ. اچھا قاری بابا صاحب, آپ نے جو بات کی کہ ہدایت ان کو پتا ہوگا, اور مہدی کے نام سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اچھا, اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہدایت والا معاملہ تھا, ان کو ہدایت پہنچانے کا جو معاملہ تھا, وہ تھا وحی کے ذریعے یا فرشتہ بھیجا جاتا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ نے جو سوال کیا, ہم نے اس کا جواب دے دیا. آپ مجھے یہ جواب دے دیں کہ مہدی کو ہدایت ہوگی, وہ کیسے ہوگی, وہ ایسا کون سا وصف ہوگا, ایسا کون سا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے امت کو وقتاً فوقتاً رہنمائی دی جاتی رہی ہے. آپ نے یہ بتانا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے, کون سا. اور یہ اپنی ہی جو دیگر ویڈیوز انہوں نے پہلے بنائی بھی ہے نا, اسی میں یہ غلط ثابت ہو گئے. پوچھا کیسے؟ انہوں نے بولا تھا کہ مہدی کو, غالباً میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اللہ کمی بھی معاف فرمائے, انہوں نے کہا تھا کہ مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں, وہ جب بھاگیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ بھاگے کیوں, تو اس سال کا جواب نہیں تھا. اور حدیث کے الفاظ ہے مہدی اس ڈر سے بھاگے گا کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دے. پھر یہ کہتے ہیں ابدال وغیرہ وہاں پہ پہچانیں گے, اچانک سے پہچان لیں گے, یہ روحانی معاملات ہے, روحانی کنیکشن ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, پھر یہ مہدی کو اس وقت جو پہچان لیا تو ان کو کیسے علم ہوگا ان ساری چیزوں کا, تابوت سکینہ کا اور اس چیز کا. اور ہو سکتا ہے قاسم بھائی کے پاس علم ہو, کچھ باتیں ہو سکتا ہے بتانے سے منع کی گئی ہوں, اللہ عالم. کہ وہ ایسی تمام باتیں جس سے ڈائریکٹلی یہ بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ مہدی ہیں, وہ چیزیں ہو جائیں, پھر وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. جس شخص کو اللہ پاک نے خواب میں یہ دکھا دیا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما دی, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگوٹھی دی جس کا پتھر کا کلر ریڈ تھا, رنگ جو تھا وہ گولڈن کلر کا تھا, فرمایا قاسم میں آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو میرے بھائی آپ ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں. چلے دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں نے کوشچن بھی کر دیے ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ جو یعنی کہ مہدی بنا کے پیش کی جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ خود بھی دعوے کرنے والے آئیں گے اور ایسے لوگ بھی آئیں گے جو خود تو دعویٰ نہیں کریں گے, لیکن وہ گروپ ہوں گے جو ان کو یعنی کہ ہائی لائٹ کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. اچھا قاری بابا صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ مہدی آئیں گے اور دعوے کریں گے, خود دعوے والا تو فراڈ ہے, جو سمجھ آ گئی. احادیث کے اور جو باتیں کہی جاتی ہیں مہدی کے متعلق, اس میں یہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا. تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ تو ہے ہی, آپ کہتے ہیں نا اس کو تو. ویسے مجھے پرسنلی آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے پرسنلی ایسی کوئی حدیث ملی نہیں جس میں مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرے گا. ہاں وہ اپنے عہدے کو تسلیم نہیں کرے گا, وہ ہوا کار ہے, وہ بھاگتے پھریں گے اپنے عہدے سے اور لوگ انہیں زبردستی پکڑیں گے. تو علماء نے یہی اس میں رائے قائم کی ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ جس نے دعویٰ کر دیا لہٰذا وہ مہدی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو میں یہ اس میں بات تھوڑی سی آگے بتا دوں کہ آج تک جتنے بھی ماضی میں آئے نا لوگ, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ خود منع کر رہا اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ مجھے تاریخ کے کسی دریچوں میں سے کھول کے وہ نکال کے دکھا دیں کہ فلانا ایک ایسا شخص آیا تھا جس نے کبھی خود دعویٰ نہیں کیا اور اس کے لیے پوری دنیا سے مختلف زبان رنگ نسل کے لوگ اس کو کے لیے دعویٰ کر رہے تھے. آپ ایسی ایک مثال مجھے ماضی کی دکھا دیجیے گا, کیونکہ آپ نے خود نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. اور قاسم بھائی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جھوٹا دعویٰ, جو پچھلے دیگر کذاب ہے, انہوں نے کیا کیا, غالباً نام بھی اپنے چینج کر لیا, محمد بن عبداللہ پہ رکھ دیا. بالفرض انہوں نے کیا کیا, دین کا لبادہ اوڑا, داڑھی رکھ لی, امامہ پہن لیا, شلوار قمیض جبے پہن لیے, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی. قاسم بھائی تو خود بولتے ہیں میری نمازوں میں کمی کوتاہی ہے, میں تو تہجد بھی نہیں پڑھتا ہوں, میں تو داڑھی بھی کاٹتا ہوں, میں مذہبی شخصیت نہیں ہوں, مجھے حدیثوں کی نالج نہیں ہے. تو یہ دعوے کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں باتیں, وہ ہر اس لوگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. لوگوں کو دنیا بھر سے خواب آئے ہیں اور کئی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اسی معاملے کے اوپر. دیکھیں قاری بابا صاحب, خلیفۃ اللہ المہدی جو ہے نا, وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک ریلیجس, ایک دینی مقام, ایک مرتبے کا نام ہے. اور قاسم بھائی ہر اس چیز سے, مطلب دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنے آپ کو دینی بھی نہیں کہتے, اور وہ جان بوجھ کے صرف اس وجہ سے شیپ کرتے ہیں اور اس طریقے سے برملا آ کے اظہار کرتے ہیں کہ میں آج کل کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, وہ خود کہتے ہیں بھائی میں تو خود باقاعدگی سے نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, یہ کہا باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتا. تو ٹھیک ہے, آپ لفظوں پر ہے, کیونکہ وہ ایسا دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہتے. حدیثوں میں ملتا ہے. تو قاسم بھائی کا جہاں تک معاملہ ہے نا بجاد بھائی, وہ تو خود اول تو فرنٹ پہ آتے نہیں ہیں, دین کا لبادہ اوڑھ کر, وہ تو پیچھے ہٹتا ہے. اور لوگ ان کو بولتے ہیں کیونکہ لوگوں کو دنیا بھر سے خوابوں میں بتا دیا گیا ہے کہ یہی شخص مہدی ہے, ظہور بھی ہو چکا ہے, ہم اللہ کی رحمت سے بریفلی ان کو بتا چکے ہیں. اچھا, میں قاری بابا صاحب بھی اور بہت سارے لوگ اس بات پر غلطی کرتے ہیں. سائلنٹ کرو.
غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے نا خلیفۃ اللہ المہدی یا امام مہدی، یہ ایک ٹائٹل نہیں ہے، دو ٹائٹل ہیں۔ مہدی ہونا الگ چیز ہے، امام ہونا الگ چیز ہے، خلیفۃ اللہ ہونا الگ چیز ہے، اور مہدی ہونا الگ چیز ہے۔ مہدی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت دی جا رہی ہو، اور ان کو جو ہے ان کے خوابوں کے ذریعے جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، پروف ہو چکا ہے کہ ان کے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ ان کے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ اور ان کے خواب میں بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ شرک چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ رحمت اور یہ کرے گا۔ وہی پیغام ہے، وہی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی گئی کہ شرک سے بچ جاؤ، لا الہ الا اللہ کی جو دعوت تھی بیسکلی وہی چیز ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ مہدی ہونا کا ظہور 40 سال میں ہو گیا۔ جب ان کی بیعت ہوگی، ان کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا بیت اللہ میں، مقام رکن کے مقام، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہاں امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اس امامت کے اس خلیفہ کے عہدہ لینے سے نہ وہ عاجز ہوں گے اور گھبرائیں گے اور بھاگیں گے کہ مجھے وہ عہدہ نہ ملے۔ تو میں یہ بات بتا دوں، یہ ٹائٹل دو ہیں، دو مختلف ٹائٹل ہیں اور دو مختلف ذمہ اس داری کا ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مہدی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اور حدیثوں میں کلیئرلی ملتا ہے یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے۔ اصلاح اسی کی جس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ مہدی کوئی نبی تو نہیں ہے نا، انبیاء کا مقام بہت اوپر ہے۔ مہدی ایک عام انسان ہوں گے جن کو اللہ پاک اصلاح فرمائیں گے، اللہ پاک جن کے اس کے بعد اللہ پاک ساری چیزیں جو بھی اللہ پاک نے ان کے لیے اچھا، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک ہی دن میں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی دن میں نکلے۔ تو پھر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، 4088 ابن ماجہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مہدی ہے؟ اور پھر 39 کیا مستدرک حاکم بھی کون سے تھے؟ 8659 مستدرک حاکم 8659 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے مہدی کے ہمراہ اللہ پاک ایک اہل بدر کے جتنے لوگ اکٹھا کر دے گا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے ہمراہ جتنے نہر کے پل پر تھے، بادل کے ٹکڑے جتنے، ان کے دلوں میں اللہ الفت ڈال دے گا مہدی کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو میں آگے اب انشاءاللہ ایک جواب ایسا دوں گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، کہ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے جو بولتے ہیں نا ابدال 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 پہلے پہچانیں گے۔ اس حدیث میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پہلے کوئی اور لوگ ہے 313، بعد میں ابدال کا ذکر ہے۔ چلے وہ ابدال کا تذکرہ ابھی نہیں، وہ آگے والی حدیث جو انہوں نے جہاں پہ ڈنڈی ماری ہے نا، حدیث کو آدھا بیان کیا ہے وہاں پہ۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کہا ان کو ان کے نبی نے، یہ طالوت جو تھا، طالوت کے بارے میں ان کے نبی نے کہا تھا کہ طالوت جو ہے تمہارا بادشاہ ہے، لیکن یہودی نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اس کے یعنی کہ اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس مقدس امانتیں ہوں گی۔ تو ان کے نبی نے ان کو کہا کہ ان آیت ملکی ہی، جو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ چنا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ این یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کو تابوت سکینہ دیا جائے گا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور جو چیزیں باقی ماندہ چھوڑی ہیں یعنی کہ موسیٰ اور ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھا کے لائیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ میرے ناظرین، طالوت جو تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو چنا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے اس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا۔ تو تابوت سکینہ اس وقت سے اب تک محفوظ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کوشچن کیا ہے تابوت سکینہ بتائیں یہ ہے کیا، اور اس وقت یہ بات بتائیں یہودیوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ تو غریب ہے، بلا وجہ بہانے ڈھونڈے نا۔ غالباً میں نے مفہوم بتا رہا ہوں، میں نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جسامت میں تم سے اچھا ہے، مضبوط ہے، لڑائی کے قابل ہے، اس لیے تمہارا سردار ہے۔ اللہ کا بھی شما کرنا، میں اپنی ورڈنگ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہودیوں نے بہانے بنائے، غریب ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہی کام یہ لوگ محمد قاسم عبد الکریم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ بیسیکلی نیکی کا تکبر ہے۔ اچھا، ان کی باتوں سننا کیا کہہ رہا ہے حضرت، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد پہلے سے تابوت سکینہ تھا کیا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس دے رہے ہیں اس میں حضرت طالوت کا امام مہدی سے کیا کنیکشن ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں ان کی کیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ اور جو صحیح امام مہدی ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوگی، اللہ کی تائید ہوگی۔ یہ تابوت سکینہ اللہ کی طرف سے روحانی، یہ سارا روحانی سلسلہ ہے، ان کے پاس چلا جائے گا۔ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس چلا جائے گا، اور یہ ہے کہاں پر؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ مقدس امانتیں جو ہیں یہ برطانیہ کے پاس ہیں، کچھ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس ہیں۔ اگر یہودیوں کے پاس ہیں تو یہودی اس کی تلاش میں ہے، وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک ملے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ برطانیہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں کہا ہے کہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے، تو اللہ نے
اللہ ताला ने इनको कहीं इस राज को यानी कि छुपा के रखा हुआ है जो अल्लाह के नेक वली हैं। ये मैंने यानी सुना था अल्लाह के नेक बंदों से, किसी अल्लाह के वली से, कि जो अल्लाह के नेक बंदे जो औलिया और अब्दाल हर वक्त दुनिया में होते हैं, अल्लाह ताला ने ये मुकद्दस अमानतें असबाब के दर्जे में उनके सुपुर्द की हुई है। जब हजरत इमाम की दलील दीजिएगा जो आपने बोला है ना, अल्लाह पाक ने उनको सपोर्ट की हुई अब्दाल की सपोर्ट, इसकी दलील लाजमी दीजिएगा। कहाँ से आपने रेफरेंस लिया? इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ये औलिया और अब्दाल जब वहां पहुंचेंगे तो ये साथ मुकद्दस अमानतें भी लेके जाएंगे और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देंगे। तो जिसके पास ये मुकद्दस अमानतें होंगी अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। ये मुकद्दस अमानतें हैं अल्लाह की। तो ये जो झूठे मादी खड़े किए जा रहे हैं, मैंने इनसे सवाल भी किया है इस वीडियो में, वो बताएं अब ये कहां पर है, क्या इनके पास हजरत कारी बाबर साहब आपने बहुत लंबे उसका ताबूत सकीना का और कुरान की आयत भी पेश किया और उसमें हजरत तालूत का जो है वो तस्करा भी किया कि और आखिर में उन्होंने कंक्लूजन अपनी तरफ से दे दिया कि वो अब्दाल के पास मौजूद है रूहानी तौर पे और वो अब्दाल इमाम महदी के हवाले करेंगे। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया। अगर कोई ऐसा रेफरेंस है तो आपके पास लाजिम है कि आप दीजिएगा। हमने जो किताबों में किताबुल फितर में देखा उसमें ये है कि खलीफतुल्लाह अल महदी जब बैत के बाद जो वो उनकी जो जंगी मुहिमें होंगी और उसके लिए वो निकले हुए होंगे तो उस दौरान अंताकिया की गार से वो ताबूत सकीना को निकालेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो अब्दाल हैं और औलिया हैं वो उनके पास लेकर आएंगे। और एक फाद भाई ने भी बताया कि गालिबन पिछली किसी वीडियो में आपने कहा था कि अब्दाल और औलिया ही खलीफतुल्लाह अल महदी को पहचानेंगे। तो मेरे पास एक रिवायत है अल-मुस्तदरक की है, ये मैं सोच रहा हूँ पहले इनकी वो वीडियो देखें उसके बाद भी अगली रिवायत पेश करना। क्या 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 ख्याल है आपका? असल में उसके रिएक्शन में ना फिर थोड़ा सा ये तो आपका ताबूत सकीना तो मैं अबू दाऊद करनी है ना, वो तो है। उसके बाद ये जो एक हदीस है ना, ये इंशाल्लाह इनको ये सोचने पर मजबूर करेंगे और ये हमें दुआएं देंगे कि यार वाकई तुम्हारे जरिए अल्लाह ने मेरी सही इस्लाह कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का इनाम है। ये वीडियो पूरी नहीं सुनी, कोई बात नहीं, वो ताबूत सकीना चाहिए इनको, वो भी हम बताएंगे कहाँ से मैंने कहाँ से पाया। अच्छा, ये कारी बाबर साहब की जो वीडियो है ना, इसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर चलेगा। इस हदीस में इनको पता था, इन्होंने कहा है अब्दाल और औलिया। ये हदीस इन्होंने आदि बयान की है, अव्वल तो शायद नंबर भी नहीं बताया, तो मुझे अंदाजा है कि इन्होंने जो है ना, अल्लाह कमी पीछे माफ फरमाए, 4286 अबू दाऊद का रेफरेंस दिया क्योंकि अल्फाज उसी के ही हैं। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या, उन्होंने किस सियासत से काम लिया ये वीडियो बनाने में। आप लोगों को धोखा मत दें, मैं आपको बता रहा हूँ कारी बाबर साहब, अल्लाह आप लोगों को धोखा मत दें कारी बाबर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हम सबको अल्लाह को जवाब देना है। आपको लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, आप तो अभी मेंबरों पर भी बयान कर रहे हैं महदी के टॉपिक पे, अच्छी बात है, करें, हमें खुशी है, लेकिन सही पैटर्न तो शो करें लोगों को, सही तरीका तो बताएं। हदीसों को क्यों छुपा रहे हैं आप? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जब बोलना ना अभी मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुश रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है अगली, उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, किन इलाकों में औलिया और अब्दाल की तादाद आज के ज़माने में यानी कि ज़्यादा रहती है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और यही औलिया और अब्दाल होंगे जो हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को यानी कि पहचानेंगे। और आपके सामने मैप चल रहा है, मैंने 4 इलाके शो किए हैं, शाम है, इराक है, लबनान है, उर्दून है, और एक हदीस पाक है, उस हदीस में जिक्र है जिससे हमें वाज़ेह होता है कि औलिया और जो अब्दाल हैं उनकी तादाद किन इलाकों में ज़्यादा होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, काफ़ी लंबी हदीस है, उसमें सारा जिक्र है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का और उनके ज़हूर का। ये आपके सामने उसका कुछ हिस्सा आ गया है। जब मकाम बैदा पर वो लश्कर दंसाया जाएगा जो हज़रत इमाम महदी का ताक़ुब करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, शाम और इराक के औलिया और अब्दाल वो आएंगे, वो यानी कि अपना शाम के अब्दाल हाजिर होंगे, फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे और उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे। तो यहाँ से हमें ये, मैं आपकी अपनी वीडियो में फंस गया ये हजरत, आपने जो वीडियो बनाई है, देखें मैं आपके ऊपर ना इल्जाम लगा रहा हूँ ना तोहमत लगा रहा हूँ, लेकिन आपकी इस्लाह की नीयत से एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि बनी इसराइलियों की तबाही इस वजह से हुई थी कि वो आधी बात बताते थे, आधी छुपा देते थे। आपने तो वो हदीस पूरी नहीं पढ़ी, दबा दी, बैदा से वाकया शुरू किया और कहा कि अब्दाल आएंगे और वो पहचानेंगे। अब्दाल पहचानेंगे नहीं, लश्कर निकला किसके खिलाफ है? जब बाद में इन्होंने बोला कि अब्दाल आएंगे और वो पहचानेंगे, अब्दाल पहले पहचानेंगे, तो सुफियानी लश्कर जो धसाया गया है ये निकला किन के खिलाफ है? वो 313 कौन है जो पहचानेगा? आपके सामने पूरी हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अल-मुस्तदरक की है 8328। अच्छा, ये शॉर्ट है, ये जो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद जो आपने हदीस पेश की है वो भी पूरी पढ़ेंगे, जो आपने दबाया हिस्सा, जो आपने छुपाया है। पहले तो आपको मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो आपने कहा है ना कि औलिया और अब्दाल पहचानेंगे, तो वो पहले देख लेते हैं औलिया अब्दाल पहचानेंगे या कौन पहचानेंगे। ठीक है, ये है अल-मुस्तदरक की है 8328। हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक शख्स महदी से रुकने हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान
اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے بعد ازاں کو 3 دفعہ پڑھیں گے آگے پہلے تو بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے. اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال جو ہیں وہ بیعت کے لیے آپ نے تو کہہ دیا نا پہچانیں گے وہ, لیکن یہ آ کب رہے ہیں جب 313 افراد جو ہیں وہ بیعت کریں گے تبھی آئیں گے. لیکن ان 313 افراد کی بیعت کرنے اور ان کے اولیاء اور ابدالوں کے آنے کے درمیان بھی ایک بیچ میں واقعہ ہوگا بیدا کا, جس کی وجہ سے یہ ابدال آئیں گے. اب وہ حدیث پوری پڑھیں جو آپ نے سنے, جو پوری آپ نے یہ جو آپ نے حدیث جو آپ نے شارٹ پڑھی اور ایک حصہ پڑھا اور اس پر بھی آپ نے ریڈ مارک لگا دیا لوگوں کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ اس ریڈ لائن کے آگے ادھر ادھر نہیں جانا. اچھا نمبر بھی نہیں بتاتے نا یہ حدیث. اچھا نمبر بھی نہیں بتاتے, ریفرنس بھی نہیں دیتے. اب وہی بنی اسرائیلیوں میں کہا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جیسے مشابہ ہوں گے جیسے ایک دوسرے کے دو وہی سارے کام ہو رہے ہیں یہاں پر. اچھا یہ سنن ابو داؤد کی ہے 4286. سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا, پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا, اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. یہ وہی 313 جو بھی آپ نے حدیث کوٹ جو پہلی والی حدیث میں تھی, بیعت کریں گے. پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. آگے حدیث کے لفظ سنیں ذرا, یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ یہ جب حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال صالحین اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور ان کے ساتھ بیعت کریں گی. یعنی جو شام کے ابدال ہیں اور عراق کے اولیاء ہیں ان کے لیے بھی دلیل کیا ہوگی کہ 313 افراد کوئی ہوں گے جو پہچانیں گے جن کا ان ابدال سے اور اہل عراق والے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. وہ پہچانیں گے اور اس کے پہچاننے کے بعد بھی وہ نہیں آئیں گے. ان کے پہچاننے کے بعد جب بیعت ہو جائے گی, اعلان ہو جائے گا, تو ایک شام کی طرف سے ایک سفیانی کا لشکر آئے گا اور وہ لشکر زمین میں جب دھسا دیا جائے گا تو یہ پھر ان عراق والوں کے لیے اور شام والوں کے لیے دلیل ہوگی کہ وہ آئیں. ہم بھی جب ان سوال جب ہم یہ ریسرچ کر رہے تھے اور مختلف احادیثوں کی طرف جو ہے ہم دیکھ رہے تھے, علماء کے پاس بھی ہمارا کئی دفعہ آنا جانا ہوا, تو علماء کی طرف سے بھی ہمیں یہی بات کی جاتی تھی کہ حتمی واضح قطعی دلیل یہی ہے کہ بیدا کا لشکر جب دھسا دیا جائے گا. تو یعنی کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ تمام حضرات کی یہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ آپ ان 313 افراد کو فوکس کریں یا ان 313 افراد کے اندر شامل ہونے کی کوئی خواہش جستجو ہو. پھر اس کا اچھا ایک تو میں جیسے ایک چیز, اچھا یہ بولیں گے کہ انہوں نے بھی پوری نہیں پڑھی. ایک چیز میں کنکلوڈ کر دوں. دیکھیں کیا لکھا, پہلے 313 لوگوں نے بیعت کی ہے اور ان کے خلاف سفیانی لشکر نکلا ہے. اس کا حالات کو دیکھتے ہوئے جب وہ دھسا دیا گیا, پھر شام کے ابدال اولیاء کرام آئے ہیں, دوبارہ بیعت کا ذکر ہے, وہ دوبارہ بیعت کریں گے مہدی کا. اس کا مطلب پہلے والے لوگ کون ہیں؟ پھر آپ وہی نا سوال کے جواب آپ نہیں دیتے ہیں, گول مول کر جاتے ہیں, بولتے ہیں میں کیوں دوں. نہیں, ہم سب کو اللہ کو جواب دینا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ بیعت کریں گے. پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننیحال بنو کلب میں ہوگا. پھر وہ قریشی کلبی ان مہدی سے بیعت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا تو وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے. چنانچہ بنو کلب کا یہی لشکر ہوگا جو مغلوب ہوگا اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو کلب کی غنیمت سے میں حاضر نہ ہوگا. مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا اور پھر وہ 7 سال رہے گا. اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. اس کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض راویوں نے ہشام سے 9 سال روایت کیے ہیں اور بعض نے 7 سال. اچھا اب اس روایت میں جو 2-3 چیزیں آئیں, آپ نے بھی ان کا اپنی ویڈیو میں تذکرہ کیا تو لگے ہاتھوں ان تمام کا بھی جواب دیتے چلتے ہیں. تو اس میں آپ نے کہا کہ فہد بھائی نے بھی کہا کہ وہ پہلے 313 افراد نے نا بیعت کی ہوئی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بیدا کا لشکر دھسایا گیا, اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئے, انہوں نے بیعت کی. اچھا اب ہم یہ تذکرہ دیکھ رہے ہیں نا تو سننے والوں دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ پہلی بیعت ہوتی ہے اور دوسری بیعت یہ ہے, لیکن ایک اور بیعت کا بھی تذکرہ ہے احادیث میں جو اب واقعات کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا وہ اس سے پہلے کی ہے. جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4286, اس میں کہا کہ خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا, یعنی کہ یہ وہی زمانہ ہے جس میں خلیفہ کی موت ہو رہی ہوگی. اس کے متعلق بھی ایک حدیث ہے 4084 سنن ابن ماجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے, ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا. سنن ابو داؤد 4286 میں بھی یہی تھا کہ خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے جو شہزادے اور بیٹے ہوں گے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ 4084 میں کہ ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا اور وہ باہم لڑائی کر رہے ہوں گے. حدیث میں آگے لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا. پھر مشرق کہاں سے
مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم اسے ظاہر، لفظ پہ غور کیجئے، ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، جا کے اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو وہ جو پہلی والی روایت ہے، بیعت کرنے کو کہاں حکم ہے؟ بیعت مطلب جا کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم کہاں پر ہو رہا ہے؟ جو مشرق سے آ رہا ہے، مشرق سے آ رہا ہے، ان میں شامل ہو جاؤ، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اچھا یہ جن کو حدیث بیان کی جا رہی ہے اور جو مخاطب ہیں وہ حجاز مقدس والے، مکہ مدینہ والے، ان کو کہا جا رہا ہے مشرق کی طرف سے. ٹھیک ہے، مشرق کی طرف سے جو آ رہے ہیں ان میں جا کے شامل ہو جاؤ اور بیعت کرو. تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے جا کے پہلے بھی بیعت کی ہوگی. تو وہ جو آپ کی جو مکہ والی بیعت ہے وہ تو ان کے آنے کے بعد ہونی ہے، تو وہ پھر وہ پہلی بیعت اصل بیعت تو وہی ہے، اصل بیعت تو وہی ہے جو مقام ابراہیم اور حضرت اسود کے وہ درمیان. وہ بات فکس کر دیتے ہیں کہ بیعت ایک ہی ہوگی. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خلیفۃ اللہ المہدی کو پہچانتا جائے گا حدیثوں کی روح سے، اگر دیکھیں بیعت ایک ہونی ہوتی نا تو صرف ایک جگہ تذکرہ ہوتا. ہم اپنی طرف سے نام نہیں لے رہے. سنن ابن ماجہ 4084 میں بیعت کا تذکرہ ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے جب خلیفۃ اللہ المہدی سیاہ جھنڈوں کے ساتھ مشرق میں ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ بیعت کرو، حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا امت میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جا کے بیعت کرے گا؟ اور ایسی کیا وجہ بنی کہ امام مہدی کا تعلق مشرق سے ہو گیا؟ اس کی بھی حدیث لے لیں، تحفہ ہماری طرف سے 4082 ابن ماجہ. مفہوم بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجیے گا، ٹکٹ بھی چل جائے گا انشاءاللہ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ہاشم کے کچھ جوان ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا، آنکھوں مبارک میں آنسو بھر آئے. تو صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کے چہرے پہ ایسے آثار دکھتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں سے سنیے گا، بہت انپورٹنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کر لیا ہے. میرے بعد میری نسل کو مصیبتوں، دربدری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم دیکھتے ہیں حجاج بن یوسف نے یہ سارے معاملات کیے ہیں بیعت کے ساتھ. اب اس بات کو کنیکٹ کس طرح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر تم دیکھو تو مشرق سے لوگ آئیں گے جو عربوں سے، اور یہ 4084 ابن ماجہ میں بھی اس طرح قتل کریں گے جیسے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. یہ بات بہت غور کرنے والی ہے. یہاں سے لوگ کیوں جائیں گے عربوں کو قتل کرنے؟ اتنی مقدس جگہ ہے ہمارے لیے مکہ معظمہ مدینہ منورہ. کوئی تو ایسی وجہ بنے گی نا، لوگوں کو پتا ہوگا ہمارے درمیان اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے، اس لیے تو جائیں گے ان کو قتل کرنے. اچھا پھر حدیث پہ آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نہیں نسل کو مصیبت و دربدری وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر مشرق سے لوگ آئیں گے جو عربوں سے اچھی چیز سے مراد حکومتی نظام ہے وہ مانگیں گے اور وہ ان کو نہیں دی جائے گی. مشرق والے عربوں کو لڑیں گے، عربوں سے عربوں کو قتل کریں گے. اور یہ والی حدیث میں کیا اس طرح قتل کریں گے جب پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. پھر وہ اچھی چیز مشرق والے کو پیش کی جائے گی. اب مشرق والے وہ اچھی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دیں گے جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور لہٰذا تم حالات کو پالو تو جا کے اس سے بیعت کرنا، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے. اچھا اس میں 4084 میں ایک چیز اور رہ گئی تھی جو آپ کہتے ہیں کہ مدینے میں ہی پہچانے جائیں گے، وہیں پر ہی بیعت ہوگی. اور پہلی بات تو آپ کی تو بیعت ہی اس جگہ سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے دو پہلی بیعتوں کا تذکرہ جو ہے روایتوں میں ملتا ہے. 4084 میں جب خلیفۃ اللہ المہدی مشرق میں ہوں گے اور سیاہ نشانات کے ساتھ آ رہے ہوں گے. ایک تو حدیث میں بتایا گیا 4084 میں کہ حکم ہے کہ وہاں جا کے بیعت کرو. دوسرا وہ المستدرک کی تھی 8328، اس میں کہا گیا کہ 313 افراد بیعت کریں گے. بعد ازاں جو ہے وہ عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے، وہ بھی بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیعت کے سیکوینس ہے کئی مختلف لوگوں میں، کیونکہ پوری امت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ایک ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ساتھ بیعت کر لیں. اچھا اب اس میں بات کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مدینہ میں پہچانے جائیں گے، تو آپ حضرت قاری بابا صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے، ذرا آپ اس کو ڈیفائن کیجیے گا. باقی آپ سوال کے جواب نہیں دے سکے، مجھے پکی امید ہے آپ اس کا بھی نہیں دے سکیں گے، لیکن ہم تو اپنی حجت تمام کریں. یہ جو 4084 کے اندر بیان ہوا ہے کہ سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گے، اور وہ نکل کہاں رہے ہیں؟ حجاز مقدس کی طرف. ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے، عرب کے لیے کی طرف نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی ہوگی؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ مسلمان ہوں گے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہوگی. تو اس حدیث کی روح سے ایسی کوئی جماعت ہو سکتی ہے جو نکلے اور ان کو یہ پکا یقین نہ ہو کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے؟ تو ان کو یہ پکا ہوگا، یقین ہوگا کہ ہم میں موجود ہے، جبھی تو وہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات جو تھی 313، بس ایک دو منٹ دیجیے گا پھر آپ فائنلائز کر لیجیے گا. دیکھیں عرب کے بارے میں آتا ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے جو کہ قریب آ گئی. مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کا نبی شما فرمائے. اب دو حدیثیں میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. 5461 مشکات شریف کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو جا کر ان میں شامل ہو جانا، ان کا استقبال کرنا، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. 12924 مسند احمد کلیئرلی لکھا ہوا ہے جب تم خراسان کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، اور بھی حدیثوں میں مشرق کا بھی ذکر ہے، وہاں سے لشکر آتے ہوئے دیکھو تو ان میں شامل ہو جانا، ان کا استقبال کرنا، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے.
تو حکم وہاں پہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا علماء کرام کی جماعتیں جاتی ہیں ہر سال انتظار کرتی ہیں وہاں پہ تو مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان انتظار کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا مشرق سے لشکر آ رہا ہے ان میں شامل ہو جاؤ, اور اتنے سخت الفاظ استعمال کیے, بار بار بولو برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے, وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اچھا ایک اور روایت جو ہے جو اس میں بتائی جاتی ہے کہ جو پہلی مستدرک کی بھی روایت میں تھی کہ 313 افراد بیعت کریں گے, تو 313 افراد کون ہوں گے, کہاں سے ہوں گے, اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے المستدرک سے, یہ 8659 8659. محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے, ایک آدمی نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھ سے دور ہو جاؤ. اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے 7 کا عقد بنایا اور فرمایا وہ آخری زمانے میں نکلے گا, یہ وہ زمانہ ہوگا جب اللہ کا نام لینے پر انسان کو قتل کر دیا جائے گا. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہی تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادلوں کے ایک ٹکڑے کی مانند لوگ جمع کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے گا, یہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور نہ کسی پر خوش ہوں گے, ان میں بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ جمع ہو جائیں گے, سابقہ لوگ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے اور بعد والے ان کو پا نہیں سکیں گے. سب کو ان میں شامل کرنا. اچھا میں آگے تو حدیث کنٹینیو بعد میں پڑھوں گا. تو حضرت قاری بابر صاحب اس میں جو یہ 313 افراد کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ پہلے والے ان تک نہیں پہنچ سکیں گے, بعد والے بھی ان کو پا نہیں سکیں گے, تو آپ امت کو بیدا کے بعد والے کے واقعے تک ہی کیوں لے جانے پر تلے ہوئے ہیں, اور آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان میں نہ شامل ہو جائے جو اولین ساتھی ہیں جن کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کا مرتبہ مقام یہ ہوگا کہ نہ پہلے والے ان تک پہنچ سکیں گے, یہ وہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کا بھی شفا فرمائے, جو 4088 ابن ماجہ میں ملتا ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. بالکل وہی لوگ ہیں انشاءاللہ. اچھا آگے اس حدیث میں ہے ان کی تعداد طالوت کے ان ساتھیوں جتنی ہوگی جو طالوت کے ہمراہ نہر سے گزرے تھے. پھر اس کے بعد ابو طفیل کہتے ہیں کہ ابن حنفیہ نے کہا کیا تم اس کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا وہ 2 لکڑیوں کے درمیان سے نکلے گا. میں نے کہا یقیناً اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا. پھر وہ مکہ میں انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اچھا ویسے خاتون نے ڈریم دیکھا تھا, انڈین خاتون ہے, قاسم بھائی کے بارے میں انہوں نے شروع میں غالباً خواب دیکھا تھا, اللہ کا شفا فرمائے, کہ قاسم بھائی آتے ہیں اور درخت کے بیچ سے نکل کے 2 لکڑیوں کے بیچ سے نکل کے اس پار چلے جاتے ہیں, پھر ان کے جسم پہ ایک چادر غالباً آ جاتی ہے, لباس تبدیل ہو جاتا ہے, ہرے کلر کی چادر, اس پر مہدی 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 لکھا ہوا ہوتا ہے. پہلے میں بس اس کو مختصر کرتے ہیں, بہت لمبی ہو گئی ہے. میں چاہ رہا ہوں بس ان سے وہی والے سوالات جو ہے نا قاری بابر صاحب سے پوچھ لیے جائے اور ان کے اوپر لازم ہے یہ جواب دیں. اگر کوئی مسئلہ نہیں, اگر جواب نہیں ہے تو آپ کوشش کریں جس پیٹرن پہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ سے مانگے, سب سے پہلے تو جس پیٹرن پہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی مہدی کو تلاش کرنے کی, اس پیٹرن پہ دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز. یہی پیٹرن صحیح ہے اللہ کی رحمت سے. اب میری بات سنیں گا غور سے. اگر آپ کہتے ہیں مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان ہی مہدی کا ظہور ہوگا, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مہدی کو مدینہ میں ظہور ہوا ہے, مدینہ میں جب لوگوں نے پہچانا جب مہدی وہاں سے بھاگے؟ کیا خیال ہے وجہ دیں. اور پھر ایک اور بات ہے, 4286 ابو داؤد میں ہے, مہدی وہاں پر خود نہیں آئیں گے, جب مدینہ سے مکہ بھاگیں گے نا خود مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان نہیں آئیں گے. حدیث پڑھے, عربی کانٹیکسٹ پڑھے, اردو کا ترجمہ نہ پڑھیں. مہدی جب بھاگے مدینہ سے مکہ اس ڈر سے کہ مجھے لوگ خلیفہ نہ بنا دیں. اب مہدی ڈائریکٹ جا کے مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان نہیں ہے, وہاں جا کے کہیں چھپ گئے ہیں مکہ میں. پھر الفاظ آتے ہیں فَيُخْرِجُونَهُ, لوگوں نے زبردستی کسی جگہ سے مہدی کو نکالا ہے, ان کو گھسیٹتے ہوئے لوگ لائے ہیں مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان تک, اور لوگوں نے زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یہ کون لوگ ہیں بھائی جنہوں نے پہلے سے پہچان لیا؟ اور یہ میں یہ بھی گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں, یہ وہاں پر بھی نہیں بتا سکتا, اول تو غلط ثابت ہوئے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں اگر مہدی کو مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان پہچانا جائے گا تو کیسے پہچانا جائے گا میرے بھائی؟ آپ زبان پہ لکنت کیسے چیک کریں گے, ان کی نسل کا کیسے اندازہ لگائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ ہاتھ کا ران پر مارنا, دائیں رخسار پر تل کیسے ڈھونڈ کے نکالیں گے؟ یہ بولتے ہیں آپ عقلی دلیل مانگتے ہیں, کوئی عقلی دلیل ہے؟ حدیثیں پیش کر رہے ہیں آپ کو, دائیں رخسار پر تل ہوگا, اگر مہدی کی داڑھی میں تل تو ڈھونڈ کر دکھائیں مجھے, یہ کیا چکر کاٹیں گے چاروں ان کی طرف دیکھنے کے تل؟ کیا بات کر رہے ہیں یار. اچھا یہ جو ابھی فہد بھائی نے بات کی کہ وہ مکہ کے اندر جو بیعت ہوگی وہ کیسے پہچانیں گے, یہ ان کی طرف سے سوال آ گیا. میری طرف سے سوال ہے جو 4084 کے اندر جو سیاہ جھنڈے والے لوگ نکل رہے ہیں انہوں نے کیسے مہدی کو پہچانا؟ خروج کر رہے ہیں مکہ معظمہ کی طرف, مدینہ منورہ کی طرف, ان کو قتل کرنے کے لیے. ہاں ان کو کیسے پتا, انہوں نے کیسے پہچانا؟ اور یہ لوگ کون ہے 4088 ابن ماجہ, مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. یہ کون لوگ ہیں, ان کو کیسے پتا چلا؟ بس آخر میں قاری بابر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, کوشش کریں اپنی تحقیق صحیح کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں یار. ہم سب کمزور ہیں, اللہ کا انعام ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہم عالم ہیں نہ ہم کچھ ہیں, اللہ کی رحمت سے. پھر بھی آپ سے سوال پوچھ لیں کہ آپ جس پیٹرن پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ جواب انشاءاللہ نہیں دے سکتے. بس آخر میں دعا کر لیں, بجا دیں.
میں کر لیتا ہوں. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من اصحاب مهدي واجعلنا من اصحاب عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك الله.